بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کا وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے کا وظیفہ 3000 کیوں طے کیا؟ دوستو، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی صاف اور نکھری ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ جب کفر کی حالت میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر اعلان کیا، اے قریش مکہ، اب مسلمان کھلم کھلا نماز پڑھیں گے۔ جو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ آپ کے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت بخشی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کو واضح فرمایا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر ساری زندگی اسی پر جمے رہے۔ اس جمے رہنے پر کچھ مثالیں نیچے لکھی ہے۔ نمبر 1، فتح مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے خچر پر سوار حضرت ابو سفیان بن حرب کو بٹھا کر لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے ابی سفیان کو پناہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس دشمن خدا نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی، مجھے اجازت دے کہ میں اس کا سر کاٹ دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے عمر، اگر ابو سفیان قبیلہ بنی عدی میں سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عباس، جس دن آپ اسلام لائے تو آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے والد خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کہ آپ کے ایمان لانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آقا کی خوشی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک یہودی اور منافق کا مقدمہ پیش ہوا۔ کیونکہ یہودی حق پر تھا لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں پر سختی کرتے ہیں، ذرا ان سے بھی فیصلہ کروا لے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے چکے ہیں اور یہ منافق اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی نیت سے میرے پاس آیا ہے، آپ اپنے گھر سے تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ پھر کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا اسی طرح فیصلہ کرتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب وصال نبی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے یہ کلمات کہے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے ایک ممبر بنوایا تاکہ سب کو آواز پہنچا سکے۔ آپ ممبر پر بیٹھے تو پیڑ آپ کی جدائی پر رونے لگا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو وہ چپ ہوا۔ جب ایک تنے کا آپ کی جدائی میں یہ حال ہوا تو آپ کی امت کو آپ کے فراق پر زیادہ غم و فریاد کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو وظیفہ 3000 مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ نے اسامہ کو ترجیح کیوں دی؟ وہ کسی جنگ میں مجھ سے آگے نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے سے زیادہ محبوب تھا اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا تھا، بس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ نمبر 5، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شفا بنت عبداللہ ادویہ کو بلاوا بھیجا۔ وہ آئی تو دیکھا کہ عاتکہ بنت اسید پہلے سے موجود تھی۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کو ایک ایک چادر دی، لیکن شفا کی چادر کم قیمت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی چچا زاد بہن ہوں اور اسلام میں پرانی ہوں، آپ نے مجھے خاص اسی مقصد کے لیے بلایا ہے
کیا عاتکہ یوں ہی آ گئی تھی؟ آپ نے فرمایا واقعی یہ چادر میں نے تمہیں دینے کے لیے رکھی تھی، لیکن جب عاتکہ آ گئی تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا لحاظ کرنا پڑا۔ نمبر 6، اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار رات کو گشت کر رہے تھے۔ آپ نے ایک گھر سے کسی کے اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ جب قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جدائی میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حیران ہوئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، آپ رات کے وقت میرے دروازے پر؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر ایک فریاد لے کر آیا ہوں کہ وہ اشعار مجھے دوبارہ سنا دو جو آپ پڑھ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے اشعار پڑھے۔ وہ اشعار یہ تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک اور اچھے لوگ درود پڑھ رہے ہیں۔ وہ تو راتوں کو جاگنے والے اور صبح کے وقت روزہ رکھنے والے تھے۔ موت تو آنی ہی ہے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد مجھے محبوب کا وصال نصیب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہی زمین پر کافی دیر تک روتے رہے۔ دل اتنا غمزدہ ہوا کہ کئی دن بیمار رہے۔ دوستو، یہ تھے حضرت عمر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، اور ایک ہم ہے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوستو، اگر نبی سے محبت ہے تو نماز قائم کرے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔